اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المذنبین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لہم ابواب السماء صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد دعا ہے اللہ بعد اللہ شریف باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے نا تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام دا مشہور لقب باب الحوائج، آپ دے اسم گرامی نال باب الحوائج، باب دروازے نو کیا جاتا ہے اور حوائج حاجتاں دے رفع ہون دی جگہ، ایسا دروازہ جتھے لوگ نلیاں حاجتاں پوریاں ہو جائیں، ایسا دروازہ جتھے لوگاں واسطے آسانیاں پیدا ہو جائیں، جتھے لوگاں دی مشکل کشائی ہو جائے، ایسے دروازے نو باب الحوائج کیا جاتا ہے۔ باب دا لفظ معروف ہے ساڈے ہاں دروازے نو کیا جاتا ہے اور عربی اچ بھی لفظ باب موجود ہے۔ اس باب کو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بھی استعمال کیا ہے، جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے کیونکہ باب الحوائج تے میں کچھ پڑھنا چاہنا، اس واسطے آیت تو پڑھی ہے جیدے اللہ نے باب دے لفظ میں استعمال کیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ الاعراف دی ایک آیت مجیدہ جی 40 نمبر آئے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کے منکر ہو جاتے ہیں، اللہ کی کچھ نشانی جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے، خالق فرماتے ہیں واستکبروا عنہا، اور وہ نشانیوں کے سامنے تکبر کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑی چیز ہیں، یہ کیا ہے، جو نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد تکبر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تفتح لہم ابواب السماء، ہم ان پر آسمانوں کے دروازے بند کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر ہم ابواب بند کرتے ہیں، دروازوں کو بند کرتے ہیں، آسمانوں کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، ان کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگے اللہ پاک نے ایک مثال بھی دیتی ہے، وہ جگہ مینوں بندے آندے نا مثالاں بہت دیندا ہے، انہوں نے ٹھنڈ پی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ نو کی لوڑ ہے مثالاں نال گلاں کرن دی، لیکن اگر اللہ پاک مثال دے سکتا ہے تو پھر اگلا مطلب سمجھان واسطے اسی بھی کسی نے مثال دے ہی سکتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ کیویں دی گل کی، اللہ فرماتے ہیں جڑے لوگ میری نشانیاں دے منکر، اللہ فرماتا ہے تو پھر تکبر کرتے ہیں، پہلی نگل تے انہاں تے آسمان دے دروازے شکریہ بند کر دیتے جاندے نے، نہیں کھولے جاندے، لا تفتحو، نہیں کھولے جائیں گے، نہیں کھولے جاندے، لا تفتحو، نہیں کھولے جائیں گے، لہم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگلی گل وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ کبھی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اگر جنت دے داخلے تے میں ایک لفظ آکھاں تے اللہ ضرور پسند فرمان گے، اللہ ناراض نہیں ہون گے۔ یہ دا مطلب جڑا اللہ دیاں نشانیاں دے سامنے تکبر کر گیا نا، انہوں حسنین دی جاگیر نہیں مل سکتی، نصیب نہیں ہو سکتا کہ وہ حسنین شریفین دی جاگیر داخل ہو جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا يدخلون الجنت، وہ جنت میں داخل ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اگے اللہ مثال دیتی ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، چاہے اونٹ سوئی کے ناکے سے بھی گزر جائے وہ بندے جنت میں داخل نہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ فرماتا ہے ہم مجرموں کو ایسے ہی بدلے دیتے ہیں، مجرموں کے ایسے ہی بدلے ہوتے ہیں۔ سوئی دے نکے چوں اونٹ گزر سکتا ہے پر وہ جنت چ نہیں جاتا، اسی اندازہ لاؤ اللہ مثال دیتی ہے۔ ان سوئی دا نکا پہلی گل تو سوئی ویکھنی چاہیے تو پھر اونٹ ویکھنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے کہ جس دور چ آیت نازل ہوئی ہے ادو اونٹ بھی ہے سن تے سوئی بھی ہے سی، یہ مطلب ہے کہ اونٹ
چھوٹا بھی ہوئے بچہ بھی ہوئے مثلا اونٹ تھا نکے تو نکا بھی ہوئے تو پھر سوئی دا نکا تو پھر سوئی دا نکا ہی ہوتا ہے نا. یہ اللہ سوئیاں دی مثال دے تو تینوں تکلیف نہیں. اسی سمجھان واسطے کوئی مثال دے دیئے تو بندے اندر ممبر تے مثالہ دے دیں ممبر. اللہ قرآن چ مثالہ با دیندہ ہے کرنا. اللہ سمجھان واسطے گل کیتی ہے نا جناب کہ سوئی تے نکے وچوں اونٹ گزرنا کنا محال ہے, اتنا ہی مشکل ہے. اللہ فرماندا ہے سوئی دے نکے چوں اونٹ میں گزارنا چاہواں تے گزار سکنا پر ایو جانو میں جنت تے نہیں کسی انہاں واسطے آسمان دے دروازے بند. باب الحوائج نو سمجھن واسطے پہلی گل تے کہ بندے گل کرن کہ آسمان تے کیڑے دروازے, شکریہ کہ بلا آسمان تے کیڑے دروازے. یہ مطلب ہے آسمان تے دروازے بند ہو جانا اس گل دی دلیل ہے کہ جنیاں عرش تو رحمتاں ہوندیاں نے نا وہ بندے انہاں رحمت تو محروم ہو جائے. جڑیاں بندیاں دیاں دعاواں جاندیاں نے وہ دعا کرن گے تاں بھی دروازہ بند تے جے اتوں کچھ آیا آوے گی یعنی تاں بھی دروازہ بند. دروازے تے بھی اللہ مثال دیتی ہے اتنے بوئے کو نہیں لگے نہ چوگاٹھاں لگی ہیں تے نہ کوہڑے لگے. اللہ فرماندہ بند بس. تو انہوں پتہ ہے جڑا مانگت باہر کھلو کے کھلوتا ہوندہ ہے وہ کئی تو انہوں پتہ ہے کئی باری نا مانگت بوہا بھی کھڑکا دیں دیں. آج جڑے بندے آج شیشہ آ کے کھڑکا دیں چلو دروازے جو تے دیکھتا کک نہیں ہوندہ شیشے تو بندہ ویندہ ہوندہ وہ ویندہ ہوندہ ہے وہ نظرہ چرائیاں ہوتی ہیں اس اندر نے جب گڑی دے اندر بیٹھا ہوندہ وہ نظرہ چراندہ ہے میں ادھروں ادھروں ویندہ پہ ٹوٹ جائے گا. وہ پھر میں ویکھا کھڑکان دے حالانکہ دسدا پیا کہ بندہ وچ بیٹھا ہے کھڑکان دی لوڑ تے تاں پہ وجہ بندہ دسدا نہ ہو وہ پھر کھڑکان دے. میرا ایک نے کھڑکایا سی میں اندروں کھڑکایا ٹوٹ گیا. اللہ دے یہ بھی تو دروازہ بند ہی ہے سامنے بندہ پیا دسدا ہے پھر انہیں کھڑکایا میں بھی کھڑکایا وہ ٹر گیا حساب لایا جی میں کھڑکایا ہے وہ یہ پہ کھڑکاندہ ہے یہ مینوں دسنا چاہتا ہے پہ جی تو مانگتے سبحان اللہ جی دا تو مانگتے ہو دا میں مانگتا ہوں. میرے عزیز دوستوں یہ دروازہ شیشہ بھی ہے دسدا بھی ہے پیا یہ مطلب انکار ہی ہے نا وہ یار انکار ہی ہے نا. اصل گل ہے کہ بوئے ہوتے باقاعدہ کوئی نہیں لگے. اللہ فرماندہ دعا بھیجیں گا تاں بھی انکار ہے اتوں میری رحمت آئے گی تو تاں بھی انکار ہے. نہ تیری دعا میرے تک آئے گی نہ میری رحمت تیرے تک آئے گی. انہوں اندر سب دروازے بند کر دیتے. میں ایک اور آیت پڑھنا آج وہی میں ساریاں آیتاں پڑھنیاں نے جنہیں دروازہ استعمال ہوئے. یار ابھی دروازہ ہے وہ بھی دروازہ وہ ذرا کھلا دروازہ ہے یہ ذرا چھوٹا دروازہ ہے وہ نہ کہ ادھروں دی نہ جا کے راشے ادھروں دیا ہے. یہ مطلب ہے کہ جنہ مہربانہ میں ادھروں دی لیا آن میں لگا سا ادھر انہوں نے کہ یار کھلو جا ادھروں دیا اور سوکھا رہے گا سوکھا رہے گا. باب الحوائج انہوں نے جڑا بوہا بندیاں نو سوکھا کر اتھے بندے ملے نے دو مہربان انہاں دی مہربانی اش دی بجائے اتوں دی لیا کے انہاں کہا اے آ ٹھیک جے تے میرے ہاتھ دا اشارہ جناب تک پہنچ گیا اے آ میں انہاں بندیاں دا شکریہ ادا کرنا جنہ مینوں ایسنا رش تو بچا کے آکھیا اے ٹھیک. اللہ دیا بندیا ایتھے بانی جنوں آکھے اے ٹھیک ہے او دروازہ نہیں چھڈی دا تے جنوں محمد آکھے اے ٹھیک. کمال ہے کیا پیغمبر نے نہیں آکھیا آنا مدینہ تو العلم والی اور بابو. عزیزو اج دروازے تے مجلس ہے کیونکہ باب الحوائج دی مجلس ہے تے دوسری آیت بھی میں دروازے شکریہ کہ اللہ دوسری آیت میں دروازے دی پڑھنے لگا. یہ دے وچ نا جی اللہ پاک نے فرمایا سورہ مبارکہ جناب بقرہ 199 نمبر ہے. اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الاہلہ میرے حبیب لوگ تو اس سے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ چاند چھوٹا کا نظر آتا ہے کدی بڑا نظر آتا ہے ایک ہی. حبیب کل ان سے کہہ دے ہیا مواقیت للناس والحج یہ اوقات کے لیے بنایا گیا ہے یہ وقتوں کو تعین کے لیے بنایا گیا ہے کہ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ تم چاند کو دیکھ کر وقت کا تعین کرو اور حج کے لیے آؤ. آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم دروازہ چھوڑ کر پچھواڑے کی طرف سے چڑھتے ہو. یہ ظہورہا ہے نا ظہورہا انہوں پیٹھ نو آتے ہیں پشت نو آتے ہیں
ज़ोहर इस पुश्त नूं आंदे जिहड़ा मकान का पिछवाड़ा नहीं होता पिछले पासे उन्होंने आंदे ज़हूर है पुश्त नूं आंदे। अल्लाह फरमाता है वलैसल बिर्रु, ये कोई भलाई का काम नहीं, बेअन तातुल बुयूता मिन ज़हूरिहा, तुम दरवाज़ों को छोड़कर पुश्तों की तरफ से आओ, मकान के पिछले पासों दाड़े राह चढ़ दे हो। भाई मेरा ख्याल है भाई खुरे अरब च दाड़ा होता कि नहीं, लेकिन मैं तो समझाना मिसाल तो देना, दाड़ा रह गया होता वो छड़िया होता पे कोई दीवार बनानी पई तो बना लें उथों दी चढ़। अल्लाह फरमांदा ये कोई नेकी नहीं, वाला किन्नल बिर्रा मनित्तका, नेकी तो तकवे में है ना, नेकी तो तकवे में है। अगे अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह फरमाता है वत्तुल बुयूता मिन अबवाबिहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि घरों में दरवाजों के रास्ते आया करो। अल्लाह तुम्हें हुक्म फरमाता है कि घरों में जब दाखिल हुआ करो दरवाजों के रास्ते आया करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। लो जनाब अली इस आयत का शान नज़ूल भी थोड़े सामने मैं पढ़ देना। अरब में एक रिवाज सी, रिवाज तुहानू पता बंदे आप ही बनाए होंगे ने, आड़ियां बीबियां दसदियां ने ओहदे भी कपड़े बनते हैं, ओहदे भी बनते हैं, ओहदे भी बनते हैं, बंदे का टिल लग जाता बनते बनाते हैं, वो फिर रिवाज ही बने ने, हो सकता बनते हो या ना बनते हो। बच्ची वाले सारे टब्बर के कपड़े देंगे तुहानू पता, वो नहीं देंगे जिन्हों का मुंडा हो, मुंडे वालों पीड़ होंगी है, मुंडे वाले की अपनी कपड़े की दुकान भी हो तो नहीं देंगे, तो बच्ची वाले दे सारे माई पुरानी बह के आती है नहीं उन्होंने बनते हैं। असल गल है असी भी धियां वाले इस वास्ते दे छड़ने भी चलो साड़ी धी नूं गल्लां ना करो, जी बहुती भैड़ी फुफी होवे उहदे पन्ने चंगे बनते, जी मुंडे की फुफी बहुतियां गल्लां करती होवे उहदा सूट लोग चंगा लेंदे, इस वास्ते भी उहदे बनते हैं, उहदे सब तो पहला बनते, जिन्हें गल्लां करनियां ना उहदे चंगे बनते हैं। ये सारे रिवाज ने, बड़े जा रिवाज ने, मैं रिवाज पढ़न लगा तो वक्त आया होगा। ये अरब का एक रिवाज सी, वो भी बड़ा पुठा जा रिवाज सी, सुन लो साढ़े भी बड़े रिवाज ने हैं, वो भी हमें बनाए ही ने। उन्होंने बनाया की सी, वो पुराने जमाने च ना जो हज वास्ते अहराम बनते सन, तो अहराम में तुहानू पता कई शाला मना हो जांदियां कि बंदा किसी को झिड़क नहीं सकता, गाल नहीं कढ़ सकता, पत्ता नहीं तोड़ सकता, मच्छर भी लड़ जाए तो मार नहीं सकता, बंदा झाड़ झूड़ सकता है, मक्खी भी बह जाए तो बंदा उड़ा उड़ सकता है, मतलब कई पाबंदियां ने, शीशा नहीं वेख सकता, सिर पर टोपी नहीं पा वगैरह वगैरह। उन्हें एक कोलों रिवाज बनाया सी कि जो बंदा अहराम बन लवे ना अहराम, तो फिर वो घर कम पै जाए। हूँ जो कोई घेरियो इतों कितों गुजरातों गया हज कर, उन्होंने घर कम पै भी जाए तो की कर, फोन शो नहीं है उन्होंने घर ही उत्थे सन मके, जो अहराम बन लेंगे सन ना जी तो घर कम पै जाता सी, फिर बूहे नाल सन जाते पे मैं आराम बदल, मैं तुहानू हकीकत मैं सुना जेड़ा बंदा अहराम बन लेंदा सी वो दरवाजे राह नहीं सी जांदा भी हुण मैं बूहे राह नहीं जाना क्योंकि घरों मैं निकलना है, हुण मैं दरवाजे राह नहीं जाना। क्या को अकल वेखो, फिर भावें उतों दी चढ़ा पिछों पछवाड़े राह दाड़े राह कंध टपा उधरों पर उतों इधरों नहीं आना, इस वास्ते कि इधरों मैं निकल गया। कैसी गल साढ़े हाँ ये रिवाज है, पुराने बंदे जो बैठे ना वो दसणगे, इस वेले वो कोई नहीं। सूरत हाल सी कि जे एक दिन खारा होंदा सी ते अगले पलक उहदी बारात जानी होंदी सी। पिछले टाइम खारा होंदा सी, खारा खारा उहनूं आंदे सन, वो मुंडा नहांदा सी, चार चफेरे बीबियां खलोतियां होंदियां फुफियां ताइयां मामियां, ते ओह विच नलका गिरदे नहांदा होंदा सी, खारा होंदा सी, नाल पैसे शैसे सुट्टदे सी, चपड़ियां भी पांदे तुहानूं पता हांडियां के उत्ते चपड़ियां होंदियां ने, ये मुंदियां मार के 4 5 6 7 रखियां होंदियां सन। वो मुंडा नहा के ना वो उभर के उत्ते छाल मारदा सी, चपड़ियां भनदा सी। वो चपड़ियां भननियां इस वास्ते जरूरी सन, वो घमियारां नूं पैसे लभदे। चल भाई जे माछी राह डक सकदा ते घमियार नहीं जा सकते, उन्हें कुड्ढण के रखा होंदा सी भी इथों लंघोगे तां जो पैसे दे के जाओ। इस तरह के रिवाज होंदे सन। वो छाल मारनी जनाब उन्हें उत्तों हो के, जे चपड़ियां सारियां भज जानियां ते बीबियां आखना इहदा जनानी ते रोब रहेगा। लो जी देखो अंदाजा तुसीं लो, रिवाज की गल पे करना। हम बच्चे मेरे लोग बहते ने शुक्र है सानू नहीं भरनियां पईयां, अड़ा माड़े मुंडे होंदे सन उन्हें कोल एक भी नहीं सी भजदी। हौला जड़ा बंदा है वो छाल भी मारदा सी ना, एक चपड़ी भजी तो दूजी कोई ना, बीबियां आखना बस रह गया बीबी अजे अपने घर है, इत्थे ही उन्हें फतवा दे देना भी बस गया।
رواج بنے ہوندے نے تے پکے بڑے ہوندے سن رواج انہاں دا مطلب یہ ہوندا سی بھی اس طرح نہ ہویا تو کھر کی بدشگنی ہو جانی وہ پھر چھال مار کے یہ رواج یہ اگر ایتھے رواج ہو سکتے ہیں تو یہ مطلب انشاءاللہ پاویں اتھے نبی آیا سی رواج اتھے بھی پرانے ہے رواج کی سی کہ جڑا بندہ احرام بن بیٹھا ہے وہ دروازے راہ نہیں آئے گا اتوں چڑھتا آئے گا اگلی گل یہ کہ احرام دا تمہیں پتہ ہے لک چادر ہوندی ہے بس تو اتنے ایک چادر ہوندی ہے بس شلوار قمیض پائی ہوئے تو بندہ داڑے راہ چڑھتا ہوئے تو صورت ہو رہے یا کانڈ ٹپدا ہوئے کوئی صورتحال ہو رہے تھوڑی جی اور اللہ دے بندے جدوں ایک لک دی بدنی ہوئے چادر ایک بدی ہوئے او دے واسطے کانڈ ٹپنی ذرا کنی عجیب و غریب گل ہے او اللہ نے منع فرمایا او بے حیاؤ دروازے راہ آیا سبحان اللہ دروازے راہ آیا کرو تہاں تے کئی لنگ لا چھڑے کیا بات ہے ماشاءاللہ تواڈی کیا بسم اللہ جناب رواجات دی گل کر قرآن ہے آیت آئی ہے ضروری ہے دوسرا پارہ پڑھو گے ضروری ہے اللہ فرمانتا ہے اتُّ الْبِيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تسی گھروں نکل کے دوبارہ کام بھی پہ جانا تے دروازے راہ آؤ جڑی قبلہ مینوں سمجھ آئی ہے نا اللہ پاک نے دور اندیشی نال لوگاں نو دسیا ہے متے بوا چھڈن دی عادت پہ جائے سبحان اللہ آباد رہو بھائی بوا چھڈن دی عادت پہ جائے کیونکہ اللہ انہاں بندیاں نو جاندا سی جنہاں اس قسم کی روایتاں بنانیاں سن کہ اگرچہ علی باب مدینہ العلم ہے پر باریاں بھی ہے نے وچ روشندان بھی ہے نے چیلنج کر لے جے حضرت علی علیہ السلام تو سڑ کے تو باریاں بنائیاں نے وہ تو روشندان بنائے نے چیلنج کر جڑے باقی بچدے نہیں نا انہاں نو ورلا بنا لے ورلا تو انہوں پتہ ہے دو ایٹاں دے وچکاروں مٹی نکل جائے یا سیمنٹ نکل جائے ورلے بھی تے ہوئی جاندی مہربانی تہاڈی ہے تو انہوں پتہ ہے پرانے زمانے کی امتحان دے اندے سن تے باریاں دے وہ رہنے جالیاں تروڑیاں ہوندیاں سن منڈیاں نے پرچیاں دین واسطے بوٹی جنوں آندے سن تے کدے ورلا شرلا تے سوٹی دا آگاہ کر سن دروازہ علیہ جڑیاں کھڑکیاں بنانیاں نہیں بنا لے جڑے روشندان بنانے نہیں بنا لے تے جنیاں ورلاں بنانیاں نہیں بنا لے تے بچے روڑے شوڑے کٹ کے جنہیں راہ بنانا نہیں بنا لے قرآن چ تینوں حکم ہے آنا دروازے راہ سبحان اللہ تاں پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم دا شہر تے علی دا دروازہ ہے اللہ دے بندے جاہل مرے گا وہ بندہ جڑا حیدر دے دروازے تے نہ ہے جہالت دی موت مرے گا سارے بولو میں باب الحوائج دی گل کر تیسرے دروازے واسطے آیت مجیدہ پڑھ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قوم موسیٰ وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ ہم نے کہا ان کو کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ہاں جو دل کردہ کھاؤ اجازت شہر سے داخل ہو جو جتھوں دل کردہ کھاؤ اللہ دی تہاڈی اجازت ہے ایک تساں کام کرنا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ جب دروازے پہ پہنچو نا تیسری آیت ہے جی دروازے دی میں قریب ہوں جب دروازے پر پہنچے سجدم سجدہ کر کتھے سجدہ کرنا ہے صدقے جاؤ دروازے تھے تو انہیں گل دسا سجدہ اللہ نو کوئی شک و شبہ نہیں لیکن وہ مسجود جتھے آکھے نا سجدہ کر اتھے کر دینا چپ کر اتھے جنہوں توحید چڑھ گئی نا کئیاں پیتی تھوڑی ہوندی تو چڑھی بہتی میں پیانا کئیاں پیتی تھوڑی ہوندی تے چڑھی انہوں نے بہتی ہوندی وہ جڑے مار کھاندے نا کسے کو انہوں چڑھی ہوندی کئی بندے سوچ دینے کہ میں چروک نہیں پیتی انہوں چڑھی کیوں اے جتھے کر کے غلط قسم دے نشے نے نا اتھے توحید دا بھی تو نشہ ہے نا جنت بھی شراب دا ذکر ہے نا جنت خمر پاکیزہ شراب ہے یہ دا مطلب ہے چڑھی تو مراد ہے نہیں پیا شراب پی کے چڑھ دی جائے کسی نے توحید دا نشہ ہوتا ہے کسی نے نبوت دا نشہ ہوتا ہے جے توحید دا نشہ ہو سکتا ہے تو ولایت دا نشہ نہیں ہو سکتا
یہ مطلب ہے خمر ملے گا جنت بھی ایک نشہ ہے. نشہ تو مراد ہے کہ اس خمار چی بندہ رہے اور یاد ہی کھ نہ ہوئے. یہ جڑا کئی چڑی یہ پھر کئی سوچتے ہیں کہ ویکھو جی ہن دروازے تے سجدہ کرن دی کیڑی لوڑ ہے, اللہ تے شاہ رکھ دے نیڑے وے, اوتھے بھی سجدہ ہو سکتا ہے, اوتھے بھی سجدہ ہو سکتا ہے. میں اعلان کر رہا قرآن سامنے رکھ کے, وہ مسجود نو چھڈ کے سجدہ کرنا شرک ہے تے جتھے مسجود آکھے کارو دین ہے. یار مسجود نو چھڈ کے کسے نو سجدہ کیتا جائے تے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. لو جی آ گیا جملہ چھا گیا. مسجود نو چھڈ کے معبود نو چھڈ کے کسے غیر دے بوئے تے بندہ سجدہ کرے تے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. تے جتے مسجود آکھے نہ اتھے کر, جڑا اتھے نہ کرے اولاد بھی ہو جاتا. بولو جی شیطان, یار شیطان اللہ آکھا نا ابلیس نو سجدہ کر, اس آکھا میں تینوں کرنا, صرف تینوں کرنا تے صرف تینوں کرنا. او دا خیال سی اللہ آکھے گا او بلے او جوانا تو تے میرے تو سوا کسے نو مندا ہی نہیں. اس آکھا صرف تینوں کرنا, صرف تینوں کرنا تے صرف تینوں کرنا. اللہ آکھا اونوں, اس آکھا اونوں نہیں, کنوں صرف تینوں. اللہ فرمایا پھر صرف تیرے تے لعنت. سبحان اللہ. جے صرف مینو کرنا نا, شکریہ جی اللہ تعالیٰ چو سب صحت دے وے, جے صرف مینو کرنا ہے تو صرف تیرے تے لعنت ہے. کوئی او دی عبادت کام آئی ہوئے, کوئی زہد کام آیا ہوئے, کوئی ریاست کام آئی ہوئے, قبلہ زندگی بھر دے چپے چپے تے کیتے سجدے اللہ نے برباد کر دیتے تے لانتی قرار دے دیتا. اس کسے بی بی دا پرس کھویا ہوئے تو تاں میں نو فون کریا جی کسے بڑے مولوی کو, او تو بی بی کوئی نہیں سی. جدو وہ لانتی ہویا وہ تو بی بی کو, جے کسی دی جیب کٹی ہوئے وہ تو جیب ہی کوئی نہیں تھی. جدو آدم دی جیب نہیں سی باقی کسی کی ہونی. اللہ پاک نے آکھا تیرا نکاح کرنا تے کوئی حق مہر ادا کر, وہ سکا میرا تو بوجھ ہی کوئی. ہائے ہائے, اللہ فرمایا بوجھیاں دی لوڑ کوئی نہیں, انہاں تے درود پڑھ. آج انہاں دے نور دے تو ویکھے سن تو انہاں دا تعارف کرایا سے. یہ مطلب ہے کہ کوئی برائی ادو نہیں سی جدو وہ لانتی ہویا. ایتھے تے مٹیریل ہی بڑا نا لانتی ہون دا. یعنی ایک بندے میں ایک نا حقائق پڑھی, وہ سکے یار تو جھوٹاں بڑیاں کر, تو جدہ منہ وے نا جدے سامنے نا جھوٹ کر دینا جھوٹ کر. وہ سکے میں ہر تھا جھوٹا نہیں کردا, جتھے مٹیریل اس قسم دا ہوگی اتھے پھر میں جھوٹ کر. ہوں اس ویلے تے برائی دا مٹیریل ہے قبلہ کی تو دسیا جائے, تسی نیٹ کھول کے دیکھو, تسی جا کے دیکھو. یعنی لانتی ہونا ہوئے نا بندے نے تے ہمیں لمحہ بھی نہیں لگتا, بلکہ ٹھاڑ ہے. چنگا ہونا ہوئے تے اوکھا ہے اتنا جانا پڑے. تے لانتی ہونے واسطے کام ہی کوئی, چھوٹے چھوٹے بڑے 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 کام نے. جنہیں کام اس ویلے نظر پہ ہوندے نا جتوں بندے لعنت دا خطرہ ہے, انہاں چوں ایک بھی ادو نہیں سی. نہ کوئی بی بی, نہ کوئی بی بی دا پردہ, نہ کوئی بساں دا اڈا, نہ کوئی ڈکیتی, نہ کوئی بندہ لٹنا کہ اسی بندہ ہی کوئی نہیں سی. اور ڈکیتی تو نہیں بندے شندے جان کاکھ نہیں سی تے لانتی ہو گیا. یہ مطلب ہے جنہیں لانتی ہونا ہوئے نا وہ مٹیریل نہیں اڈیکتا ہو جاندہ ہے. ہویا کیڑی گل تو ایکو گل تو اللہ کیا اینو چک جا. اس کیا یہ ساڑھے ہاتھاں دے جم کے نہیں سمجھے, ساڑھے سامنے بڑے ایتھے کون بنایا ہے, ایتھے کون بنایا ہے. اللہ فرمایا تیرے اندر ایک زوم ہے کہ میری عمر بہت ہی ہے تیری تھوڑی. کوئی اللہ فرمایا میرا حکم دیکھ میں پیانا اینو سجدہ کر, ہو سکتا تینوں کرنا ہی اینو میں نہیں کرنا. ظہور احمد فیضی گجرات دے علاقے دے کوئی عالم دین نے کتاباں انہاں دیا میرے کو پہنچیاں نے کہ بلا آپ نہیں میں ویکھے. مینوں ہے صحیح اشتیاق کہ انہوں نے ایک بار زیارت کراں, سنیا ہوں ٹھیک نا الحمدللہ. اے گجرات دے کسے لگا ظہور احمد فیضی اہل سنت نے وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا تھا اسے جھک جا تو جھک جانا چاہیے. یہ طریقہ ہے کسی کو ماننے کا کہ اسے بھی ماننا جائے, جسے منوائے اسے بھی ماننا جائے, اسے بھی ماننا جائے, وہ جسے منوائے اسے بھی ماننا جائے. اسے کہ جو لوگ مصطفیٰ کو مولا مان کر علی کو مولا نہیں مانتے ان کی منطق بھی ابلیس جیسی ہے, مانتے ان کی منطق بھی ابلیس جیسی ہے. وہ بھی کہتا تھا تجھے مانتا ہوں اسے نہیں مانتا. صدقہ جامع بھائی کمال ہے, اہل سنت نے کمال کی, کمال ہے. شکریہ.
جتھے اللہ فرمائے اتنے سجدہ کر دینا چاہیے۔ آدم علیہ السلام دے متعلق اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، چنگے یو ہی رہنے ویسے جنہ اللہ دے کہنے تو سجدہ کیتا، جنہ کیتا وہ سارے علیہ السلام نے، تے جنہ نہیں کیتا وہ لعنتی۔ لو جی ہوں میں جی آیت پہ پڑھنا یہ اللہ فرماتا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ، جب تم داخل ہو نا دروازے پر سجدن تے بوئے تے سجدہ کر دینا، بوئے تے دروازے تے سجدہ ہیں کوئی دروازے ہیں کوئی دروازے ہے جنہ تے سجدہ ہے آباد رہو جی ہے دروازہ۔ اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا، اور ہم نے کہا کہ قولو اور تم کہنا جب سجدے میں جانا تو کہنا حتتن حتتن حتتن، آندے جاؤ تے گزرتے جاؤ، سجدہ کرنا ہے متھا رکھنا ہے تے منہ نہ رکھنا، حتتن حتہ دا معنی ہے معافی دے، بخشش کا دے، بخشش دے، بخشنا کنے اللہ تے سجدہ کتھے دروازے تے، یہ دا مطلب ہے کوئی دروازے ہے نا جنہ تے چکیے تے اللہ بخش دے۔ ہائے ہائے صدقہ جاواں یار، ویسے اللہ ٹردے ٹردے بھی بخش سکتا ہے، اللہ ستے نو بخش سکتا ہے، آج طریقہ اللہ پہ دستا ہے کہ اتنے سجدہ کرنا جے تے منہ تو رکھنا جے معافی دے دے معافی دے دے معافی دے دے۔ اللہ فرماندا ہے نغفر لکم خطایاکم، قرآن ہے بخش لوں گا معاف کر دوں گا تمہاری ساری خطائیں، تمہاریاں خطاواں معاف کر دیاں گا۔ کرنا تساں اے کہ سجدہ کرنا دروازے، کوئی دروازہ ہوئے گا شہر دا یارہ، کوئی شہر دا دروازہ ہوئے گا پر کی کرنا تو اڈے اندر ایک سواد ہے، تو انہوں ایک ہی شہر یاد ہے تو ایک ہی دروازہ ہی۔ سبحان اللہ، وہ حضرت موسیٰ دے دور سے بھی کوئی شہر ہے سی، وہ دے دروازے تے اللہ فرمایا تو ساں سجدہ کرنا ہے تو منہ تو اکھنا حتتن حتتن وَسَا نَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں۔ اگے اللہ فرماتا ہے انہاں کی کیتا، وہ بندے سن پیڑے پیڑے بندے نے، پیڑا نماز بھی پڑھدا ہوئے تو اترا ہی ہوندا پنالے تھی سجدہ پہ کر دے ہو، نبی دی تسی امت ہو تے سدھے رہو۔ انہاں کی کیتا، اللہ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بدل دیا ان ظالموں نے، کیا بدلا؟ قولاً، وہ قول بدل دیتا، اور گل سی نہ وہ بدل دیتی، سجدہ کر دے سن تو منہ چوں ہتا تو نہیں سنن دے، قول بدل دیتا غیر الذی، اس کے سوا کچھ کہنے لگے جو اللہ نے بتایا تھا، جڑا ورد اللہ دسیا سی نا وہ ورد چھڑ دیتا تو تبدیل کر دیتا۔ ظالمو، جنہوں نے ظلم کیا، ظلم نہیں رہا چاقو مارنا نہیں، اللہ دا دسیا ورد بدل چھڑیے تو بندہ ظالم ہو جائے۔ قرآن دے مطابق شکریہ کہ بلا ظالم تھے وہ، کیا کہا انہوں نے؟ اللہ فرماتا لہم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ہم نے آسمان سے عذاب کو نازل کیا بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ فاسق ہو گئے تھے، انہوں نے دین ہی بدل دیا تھا۔ اساں کیا سی ہتا 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 کو، اے قرآن شاہ عبد القادر محدث دہلوی دا حاشیہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کو کہا تو یہ کیا تھا کہ تم ہتاتن کہنا، وہ ٹھٹھے کرتے تھے یعنی مذاق کرتے تھے، اور ہتا کے بدلے کہنے لگے ہنتا ہنتا ہنتا، او دا مطلب ہے کہ گیہوں کنک کنک کنک۔ لو اللہ کی آخیا آخو بخشش بخشش بخشش، او کی آخر کنک کنک، وہ ہمیں جگت ہی کیتی، دیکھو نا اللہ آخیا ہتا، وہ آخر ہنتا ہنتا، وہ حضرت موسیٰ آخیا وہ صحیح آخو ہے، وہ صحیح آخو، وہ صحیح تو تاں آخر جی انہوں کو نکلتا نہ ہوئے، وہ جان کے بیان دے سن، لفظ بدلیا نے لفظ بدلیا نے لفظ بدلیا نے تے اللہ آندہ ظالم ہے۔ یہ جڑا اللہ لفظ دسیا ہوئے، جڑا لفظ بدل چھڑے او ظالم ہے، تے اللہ جڑا خلیفہ دسیا ہوئے کمال ہے یار، جڑا خلیفہ بدل دے او کیڑی جنت وچ جائے گا۔ یہ دا مطلب ہے جتھے سجدہ اللہ آکھے تے سجدہ کرنا ہے، تے جڑا لفظ آکھے او لفظ آکھنا ہے۔ یہ بھی اللہ نے باب دسیا، ایک اور باب بھی میں عرض کر دینا، او سورہ مبارکہ المائدہ چھے، پھر میں جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام تک، دیکھو جی ایک خاندان ایسا ہے کہ انہاں دی بارگاہ چ پہنچنے واسطے مقدمہ تن قرآن پڑھنا پہندا ہے، پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھنا پہندا ہے، کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیے نا تے انہاں دی بارگاہ چ بندہ آ ہی نہیں سکتا۔ یقین کرو سینے قرآن دے نے جنہاں دی وجہ تو بندہ انہاں دی بارگاہ چ آندا ہے۔ میں تیسری آیت چوتھی آیت میں پڑھنا سورہ المائدہ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جی آبائی وطن جڑا فلسطین سے، فلسطین اللہ پاک انہوں آزاد کرے، انہوں دا آبائی وطن سے۔ وہ ایک موقع آیا
کہ مصر چوں نکلے تے اللہ پاک نے فرمایا اتنے جا کے جہاد کرو تے اپنے وطن تے بسو. اتنے قابض ہویا سا جو ہوں بھی ہوئے نے خیر ادو بھی کوئی ہوئے جی. اسے کہا اپنے پنڈ جاؤ میں جو پیانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم نو لے کے چلے گئے. 12 قبیلے سن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قوم دے. انہاں 12 دے سردار حضور نے آکھیا تسی جاؤ تے اتھوں پتہ کر کے آؤ پھر درخت کنے نے اس علاقے میں کیونکہ جنگ کرنی ہے تے گھڑی کنی اس علاقے چ ندیاں کنیاں نے نالے کنے نے کتھے کتھے موسم ٹھیک ہے کتھے کتھے کی موسم ہے زمین گلی کتھے وے تے سوکی کتھے وے چونکہ حملہ کرنا ہے تو اس حساب نال بندے تیار کریے نا. ہاں بس ایس موسم سارے نہاندے نے سویرے سویرے اٹھ طبیعت ہے اپنی اپنی. نبی نے آخیا پہلے جا کے پتہ کرو گلے تھان کہڑے کرنے نے سکے تھان کہڑے کرنے. جے درخت نے تو پھر اساں کی کرنا ہے جے پہاڑ نے تو پھر کی کرنا ہے جے کھاڑے نے تو پھر کی کرنا ہے. وہ 12 بندے بھیجے. وہ 12 بندیاں چوں 10 بندیاں آ کے آخیا اکا جنگ کرن دی لوڑ کو نہیں کم خراب لوڑ ہی کوئی نہیں. اسی سروے کر کے آئے ہیں ایویں بزتی ہونا جے رہ نہیں دیو. انہوں جو 2 ایسے سن ایک حضرت یوشع ایک دا نام کالب ہے کالب تے یوشع. یہ 2 بندیاں آ کے تے تسلی دیتی. انہوں نے آکھا جی چوڑاں پہ مار دے جے کوئی روڑا نہیں تیرے ورگا نبی ہوئے تو سانوں کسے کا کیا کمال ہے یار. انہوں نے آ کے جڑی گل کیتی ہے اتھے بھی باپ دا لفظ ہوندا ہے. میں تاں نہ تواڈے سامنے وہ آیت مجیدہ پڑھ لگا تو پھر باب الحوائی تو میں آ گیا انشاءاللہ. تمہید تو مکمل ہو رہی. اللہ پاک فرماتا کالا رجلان 2 مردوں نے کہا. کنیا مردوں نے شکریہ قبلہ 2 مردوں نے صرف آکھیا ہے باقی 10 رہ گئے. 2 مردوں نے کہا من الذین یخافون وہ 2 بولے جو اللہ کا ڈر رکھتے تھے بندوں کا ڈر نہیں رکھتے. ہائے ہائے بندیاں تو ڈرے ہور ہوندے نے قبلہ اللہ تو ڈرے ہور ہوندے نے. جدو اللہ دا خوف آ جانا بندیاں دا مک جانا. اللہ دا خوف آ جائے تو بندیاں دا مک جانا. یہ 2 بچوں نکلے جنہوں اللہ دا خوف سی کہ اسی کیوں جا کے نبی نہ جھوٹ بولی. انہاں 2 آ کے آکھیا اللہ فرمانا انعم اللہ علیہما وہ 2 وہ تھے جن پر اللہ کے انعام تھے جن پر اللہ کی نعمتیں تھیں. وہ 2 بندے آ کے نبی سے بولنے کی وہ کہنے لگے مدخلو علیہم الباب ہمارے کہنا مانو اور دروازے میں داخل ہو جاؤ. آ گیا جی پھر دروازہ. انہاں کیا اتھے کہ دروازہ بیکھ آیا اس دروازے را داخل ہو تے اللہ سب ٹھیک کرے گا. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. ہم کہتے ہیں کہ اس دروازے میں داخل ہو جاؤ ہم ہی غالب آنے والے ہیں. ایک مطلب ہے کچھ دروازے ہوندے نے جنہوں کی وجہ تو بندے غالب آ سکتے. یارہ قرآن ہے کچھ دروازے تاریخ قرآن دی دس رہی ہے. انہاں کیا دروازے تو داخل ہو جاؤ تیسی غالب آ جائیں. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سواد آ گیا نا. فرمایا کہنے لگے اگر تم مومن ہو تو اللہ پہ توکل کرو لیکن دروازے میں داخل ہو کے یہ مطلب ہے جڑا دروازہ چھڑ جائے دا تو عقل بھی مک جاندے. باب الحوائی تک آنا چاہیے. اج دی مجلس باب دینا ہویا کی انہاں کیا کیا بہ گئے. حضرت موسیٰ نے فرمایا بھی یہ 2 بندے انہاں تے اللہ دا انعام ہے تے اللہ تو خوف زدہ اے صحیح پہ گل کر دینے دروازے نے داخل ہو جاؤ تو میں تواڈے نال رولا ہی کوئی. انہاں جڑی گل کیتی وہ بھی قرآن چ لکھی. اللہ فرماتا قالو تو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ہم کبھی بھی ابد تک اس شہر میں داخل نہیں ہو. سن لو بھائی حضرت موسیٰ آکھیا کی کدوں تک کہتے بینا جے تے داخل کیوں نہیں جونا. انہاں کہا مادہ مو فیہا جنہ تے حملہ کرنا ہے جدوں تک وہ شہر دے بیچنے نا اساں نہیں جائے. وہ تو اڈا کاکھا نہ رہا وہ جو بندیاں تے حملہ کرنا ہے تے جدوں تک وہ بیچنے تو ہم جانا نہیں تے تیرے کھانے حملہ کرنا جے بندے ٹوٹی. مطلب عجیب گل نبیاں نو ایسے ایسے بندے نو واہ پیا جے تسی اندازہ لو. انہاں آکھیا اگوں حضرت موسیٰ آکھیا تو مطلب کی ہے کون لڑے گا اتھے تے کو کیا اندرے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ تو لگا جاتے نہ اپنے رب نو لے بلے او امتے میں فرعون دی گل نہیں کر رہا
میں موسیٰ علیہ السلام دے مخالفاں دی گل نہیں کر رہا، اپنی فوج دی گل کر رہا۔ وہ نبی دی اپنی فوج پہ انہوں آندی ہے تو لڑ، وہ ربو کا اپنے رب نو لڑ لے جو فقاتلا تے دو میں لڑو انہا ہونا قائدون تے اسی جاندے نہیں، اسی ایتھے ہی بیٹھے ہیں، تو تے تیرا رب لڑ کے واپس آؤ گے تے پنڈ کٹھے چلیں۔ سواد تاں سی خدا دی قسم، کئی بچے پہلی باری پہ سنتے نے کدی قرآن پڑھیا ہوئے نا ترجمے نہ تے جویں جویں اسی پڑھیے نال نہ تسی تائید کرو کیا ہاں ٹھیک ہے خدا دی قسم۔ ایک باری ترجمے نہ سارا قرآن بندہ قبلہ پڑھ چھڑے نا جدوں مولوی وہ دے دو فائدے ہو جائیں گے، ایک تے تمہیں سواد آئے گا، مطلب جلیبیاں دودھ چ پیوں کے کھا دیاں ہون ایک باری چنگیاں ٹکا کے اگلی باری ڈوبن تو پہلے سواد آ جائے۔ موسم بھی ایسا ہے یعنی ڈوبن تو پہلے کیونکہ اگر سواد آیا ہوتا ہے اگر ایک باری ترجمے نہ قرآن پڑھیا ہوئے تو دوجی باری جدو سنے بندہ سواد ودے گا نا۔ دوجی گل ایک ہو رہے کہ جدو تساں پڑھیا ہوئے گا نا ترجمے نال آپ جتھے مولوی ڈنڈی مارے گا نا تو آکھے گا کھڑا ہو جائیے میں پڑھے آئی۔ شکریہ قبلہ دو فائدے ہو گئے نا جی، مہربانی قبلہ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر خالق نے فرمایا کہنے لگا انہا ہا ہونا قائدون اسی ایتھے ہی بیٹھے جیڑے ویلے نہ آکھے نا تو لڑ تے تیرا رب لڑے۔ منو سلوا کھان نو چنگے پلے سن، 12 چشمے دا پانی پینے لگے چنگے پلے سن، وہ تو مسراں دی دال نہ آکھیا اللہ نو آف کر لے، وہ نہ مگوائی روٹیاں خربوزے ساگ ہر شے قرآن چ لکھی ہے۔ تو انہوں ایک گل دساں جیڑا نبی دا کھا کے میدان چھڑ جائے نا بندہ چنگا نہیں گیا۔ ایک تو لڑ ایک تیرا رب لڑے تے اسی تھے قائدون ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ تو سب پڑھنا میرے تو اچھا بسم اللہ جزا پڑھنا مگر بیٹھا ہوئے تو ذرا خیال رکھنا چاہیے میرے علم سے ہوں جنیاں بکڑا وجیاں نے صاحب نہیں لگتا پڑھنے والا کیڑا تو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدر۔ جیڑے ویلے نہ آکھے نا تو لڑ تے تیرا رب لڑے۔ موسیٰ علیہ السلام آکھیا وہ دو بندے گل صحیح کر دینے دروازہ ہی تے داخل ہو، وہ نہ آکھا جاواں گے تے داخل ہو، تو لگا جو تے تیرا رب لڑ۔ ایتھے نبی بولیا ہن دروازہ ذہن چ رکھنا اے جنہ دروازے دا انکار کیتا نا اللہ فرماتا ہے کالا تو حضرت موسیٰ نے کہا ربی انی لا املکو الا نفسی و اخی، میرے اللہ میں کسی کا ذمہ دار نہیں، میں ہوں اور میرا بھائی ہارون ہے۔ جدو سارے نس گئے نا یا نبی رہ گیا یا نبی کا برا رہ گیا تو نبی نے فرمایا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھی، سارا جہان بھی ٹر جائے موسیٰ تے ہارون میدان نہیں چھڑ دے، سارے بھی نس گئے محمد تے علی میدان نہیں چھڑ دے۔ اور میرا خیال ہے کہ باب الحوائج پڑھی یہ جنہیں دروازے تک ہی نہیں آئی اگوں نے لڑنا کی یہ دا مطلب ہے جدو میدان چھڑیا نہ کسی دروازے دے منکر نے چھڑے، جدو میدان چھڑیا ہے کسی دروازے دے منکر نے چھڑیا ہے۔ میں باب الحوائج دی گل کر لگا، باب الحوائج انہوں اندر نے یہ دی پنجابی کرا جی جیڑا اوکھے نو سوکھیا کر چھڑے نا انہوں باب الحوائج ہے، جیڑا اوکھے نو سوکھیا کر چھڑے۔ میں ایک آیت مجیدہ جڑی پڑھی سی نا جی سورہ بقرہ دی وہ دی تشریح وچ میں ایک تفسیر قرآن دا حوالہ دے دیا، ذرا حوالہ تفسیر دا ہوئے تو ذرا گل مضبوط ہوندی ہے، لوکی باقی اندر گلاں کوڑا بنا دے۔ تفسیر کوثر ہے جی شیخ محسن نجفی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوچھا خیر ہو خیر ہو اللہم صلی اللہ محمد والے انہیں پوچھا حضور ہر آیت دا ایک ظاہر تے ایک باطن ہے، اے جڑی آیت چ اللہ فرمایا ہے وَتُّ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کہ دروازے دے رستے داخل ہویا کرو، یہ حضور یہ دا کوئی باطن نہیں ہے کہ دروازے کی گل۔ میرے مولا نے فرمایا پہلی گل تے تینوں مبارک ہوئے تو آ اتھے گیا جڑے ظاہر تو بھی واقف تے باطن تو بھی واقف، یہ دا ظاہر ہے کہ دروازے راہ داخل ہویا کرو، تو سکھا یہ دا باطن کی ہے میں لکھ کے رکھا جی تفسیر کوثر
سورہ مبارکہ بقرہ دی تفسیر جی فرماندن الاوصیاء ہم ابواب اللہ، کافی دا حوالہ دیتا نے تفسیر کوثر آنے الاوصیاء ہم ابواب اللہ، جو نبیوں کے وسیع ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے دروازے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو انبیاء کے اوصیاء ہوتے ہیں وہ دراصل اللہ کے دروازے ہوتے ہیں۔ جب کوئی وسیع تک پہنچتا ہے تو وہ نبی تک لے جاتا ہے اور نبی اسے خدا تک لے جاتا ہے، لہذا وسیع ہی وہ دروازے ہیں۔ اس سے واسطے ایسا روڑا پایا وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ چلو یہ تو چادر پا چھڑو اور ٹھنڈ نال مہنج کر دے۔ توجہ ہے، وسیع دروازہ ہوتا الاوصیاء، میرے نبی دے 12 مسیح، میرے نبی دے 12 مسیح، علی بھی وسیع رسول، حسن مجتبیٰ، حسین سید الشہداء، مہدی علیہ السلام تک، یہ میرے پیغمبر دے 12 اوصیاء نے، اے باب اللہ نے، اے اللہ دے دروازے نے۔ بے فکر ہو جو، کوئی شرک نہیں ہوتا، جدے بوئے تے جاؤ گے وہ تو اللہ کو لے دے، صدقہ جاواں جدے دروازے تے جاؤ گے وسیع ہوندا ہی دروازہ ہے۔ اچھا سارے دروازے نے لیکن نام دیکھو مختلف نے، کوئی مرتضیٰ ہے، کوئی مجتبیٰ ہے، کوئی قاسم ہے، کوئی تقی ہے، کوئی نقی ہے، کوئی صادق ہے، حالانکہ سارے صادق بھی نے، سارے قاسم بھی نے، سارے تقی بھی نے، سارے نقی بھی نے، سارے مرتضیٰ نے، سارے مصطفیٰ نے، سارے مجتبیٰ۔ یہ تو لمبی بحث میں کر سکنا۔ مصطفیٰ انہوں اندر جب چنے ہوئے 12 دے 12 چنے نے، مرتضیٰ انہوں اندر جتے تے اللہ راضی ہوئے سب تے اللہ راضی ہے، مجتبیٰ انہوں اندر جب برگزیدہ ہوئے یہ سارے برگزیدہ نے، صادق بھی سارے نے، قاسم بھی سارے نے۔ حضرت ہے تو اڈا قاسم کیڑا ہو سکتا؟ یعنی قاسم تو بڑا غصے کو پی جانے والا، تے جڑے مدینے دے حالات بنے سن یہ تو بڑا قاسم کیڑا جدہ بڑا میرا مولا علی۔ لیکن کچھ چیزاں ایسیاں نے کہ جڑیاں ایک ایک نال منسوب ہو جاندیاں۔ جڑا تانوں آکھے نا سوال کرے کوئی اہل سنت دوست کہ جی تسی جو سارے ہی محمد نے، جدوں سارے محمد نے تے ایک قاسم کیوں ہے، دوجا صادق کیوں ہے، دوجا تقی کیوں ہے، دوجا نقی کیوں ہے؟ انہوں پوچھو، انہوں تھاں دا جواب دینا، میں رکھیا جواب جڑا تانوں پوچھ سکدا تسی بھی اگوں پوچھ چھڑو۔ کئیاں سوالاں دا جواب نہیں ہوندا، کوئی سوال ہوندا ہے، سوال الزامی سوال کریے تے آرام آ جانا۔ جڑا تانوں پوچھدا بھی سارے آندے برابر نے، سارے 12 ایک جیسے نے، ایک صادق ہے کیا دوجہ صادق نہیں؟ ایک صادق ہے، دوجہ قاسم ہے، دوجہ تقی ہے، دوجہ نقی، کوئی مرتضیٰ ہے، کوئی مجتبیٰ ہے۔ انہوں آکھی تو ہی جوان تو چارے یار برابر نے، ایک صدیق ہے، دوجہ فاروق ہے، تریجہ غنی۔ کیا بات ہے تہاڈی؟ وہ پھر آکھے گا نہیں جی کچھ صفتاں انہاں چ، کچھ انہاں چ، کچھ انہاں چ، جنہاں دا اظہار ہو گیا، بس انجے ہی پھر انہاں دا بھی اظہار ہو گیا۔ آج جڑا باب الحوائی دی اج مجلس ہے نا، یہ کوئی ایسا دروازہ وکھرا ہے، حد مک گئی ہے، ایسے بندیاں نو آسان کیتا ہے۔ تو انہوں پتہ کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اپنے نام بندے لوا لیندے نے۔ اے سیالکوٹ علامہ اقبال نال منسوب ہو گیا ہے، وہ دی پاویں اتھے پیڑی ہے پر نہیں ہے، بڑے امیر لوگ اتھے موجود نے، بڑے انڈسٹریاں دے مالک موجود نے۔ ان جدوں بیرون ملک گل کری دی ہے جرمنی چ کہ میں سیالکوٹ دا، تو وہ آندے نے اقبال سڑدے رہن سارے صنعتکار۔ وہ بڑے بڑے لوگ نے جنہاں ایئرپورٹ اپنا بنا لیا ہے، بڑے لوگ نے، لیکن جدوں بیرون ملک آکھیا نا، میں اٹلی گیا تو ایک بندے انگریز آندے بھی کتھوں آیا جی؟ میں کہا جی سیالکوٹ، ہو سکا اقبال۔ یہ مطلب ہے کچھ بندے اپنے نواں علاقے لوا جاندے نے نا۔ آج باب الحوائج ہے نا، وہ تانوں میں دسنا کہ میرے آقا نے کیویں اپنے نا ہی کر لیا۔ باب الحوائج جدو نرا بھی لکھیا ہوئے تو سمجھو موسیٰ کاظم علیہ السلام دی مجلس ہو رہی، کیونکہ باب الحوائج وہ کیوں؟ وہ بس یہ ہو گیا ہے مثال دے طور تے۔ تو انہوں پتہ ہے علمدار انہوں اندر نے جڑا علم لے کے جائے، یہ علمدار حضرت جعفر تیار بھی رہے ہیں، علم حضرت حمزہ کول بھی رہے ہیں، علم حضرت علی کول بھی رہے ہیں، تے 39 دن علم صحابہ کول بھی رہے ہیں۔ خیبر چ تہاڈا خیال ہے 39 دن جلال پوروں بندے گئے سر، صحابہ ہی لڑتے رہے۔ یہ مطلب ہے صحابہ کرام کو بھی علم رہا ہے
تے جدے کو علم آیا وہ علمدار ہے نا. بولو حضرت عمر علم لے کے گئے تے علمدار تے رہ چکے ہیں. حضرت ابو بکر لے کے گئے علمدار تے رہ چکے ہیں. حضرت علی علمدار رہ چکے ہیں. حضرت حمزہ علمدار رہ چکے ہیں. حضرت جعفر طیار علمدار رہ چکے ہیں. علمدار تے علی جیسے بھی رہ چکے ہیں، پر جدوں دا عباس دے ہاتھ چایا نا اس انج اپنے نام کرایا ہے کہ جدوں لفظ علمدار آیا نا علی دا نام بعد چایا عباس دا پہلے. اوہ نام لوایا نے کہ نہیں لوا لیا. ایک اور دس لفظ مولا. مولا نہیں جان لفظ مولا. اللہ مولا ہے. انت مولانا سورہ بقرہ. انت مولانا تو ہمارا مولا ہے. سب تو پہلا اللہ مولا ہے. تو پھر نبی نے فرمایا من کن تو مولا جدا میں مولا. یہ مطلب اللہ بھی مولا ہے تے نبی بھی مولا ہے. تو اسی اندازہ لاؤ لوگ زرداری صاحب کو بھی شیعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ سارے جہان دے سامنے ہاتھ بن کے نماز. بلاول بھی ہاتھ بن کے نماز پڑھتا ہے. ہاتھ بن کے نماز شیعہ پڑھتے ہیں کہ سنی؟ سنی. وہ دو بیچارے پیا پتر سنی نے اہل سنت نے. انہوں نے لوگ کی شک کرتے ہیں پہ شیعہ نے. وہ کوئی نہیں ہو شیعہ. لوگ آتے ہیں جو بڑے لوگ بن نہیں دینے. جو بڑے لوگ بن نہیں دینے تو محسن نقوی کیوں نہیں بنتا؟ یارہ وزیر داخلہ ہر ویلے نال کھولتا ہوں. آسم منیر صاحب نے بدے ہوں نے اس نال کھولے ہوں نے. شہباز شریف صاحب نے بدے ہوں نے. محسن نقوی صاحب کول کھلوتے ہوں کھولے ہوں. انہوں پتہ بھی شیعہ ہے. وہ شیعہ ہوں تو بھی بن سن کی پا رہے. وہ نہیں شیعہ. میں حیران ہونا بندے تو جنہیں زرداری صاحب نو شیعہ آندے نے. جدی ساس شیعہ ہوئے وہ شیعہ ہو جاندہ. اور زرداری صاحب کی ساس شیعہ ہے. اور نصرت پٹو جڑی سی وہ ایران دی سی تو شیعہ سی. وہی ساس بچار دی شیعہ کدوں شیعہ آندے لوگوں کو شیعہ. وہ تو میں ایک بندے نے پوچھے جنہاں ان کو بین کھلون بڑے لوگ ہیں. میں کہہ رہا ہوں لوگ شیعہ کیوں ہیں؟ وہ ساکھے اب بندے بے وقوف نے. یہ جڑے نا سندھی یہ سارے اللہ نو مولا آندے. وہ جدو گل ہوندی ہے نا کہ بلدیاتی الیکشن کدوں ہونے نے کدوں کرانے جے تے سرداری صاحب آندے نے مولا خیر کرے گا مولا خیر کرے. او مولا مولا سن کے بندے آندے نے شیعہ. صدقہ جاواں تساں غور نہیں فرمایا. وہ سندھ دا اپنا ایک کلچر ہے. میں سندھ ٹر گیا. میں دوسری تیسرے دن دا مثال پہ دینا. لاڑکانے میں ایک باری لگا گیا میلاد دے جلسے پڑھ 16-17 ربیع الاول. اتھے میں جا کے کھلوتا تے ایک بندہ آ گیا. سائیں آ گیا. وہ میں کہا میری مرکی ویکھی یا سائیں آ گیا. وہ تو بیچارہ ٹر گیا. تو ایک اور آ گیا. میں جا کے بیٹھ ہوٹل تو نہ دیتا ایک کمرہ. ایک بندہ ہے سائیں کھانا کھا لیا آپ نے؟ وہ سا کیا میں مانگنا. وہ میں کہوں سائیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں. وہ کسے بندے میں نو آکے آکھیا تسی گسا نہ کرو اے بڑے بندے نو سائیں آندے. اور سجدہ نو مولویاں نو عالماں نو ذاکراں نو بڑے بندے نو سائیں آندے نے. میں کہ ساڈے پنڈ تے سائیوں نو آندے نے جڑا وٹا لے کے بندے تے مگر جڑا وٹا لے کے مگر چڑھ جائے بندے آندے نے کچھ نہ آکھیاں اے سائیاں. وہ اللہ دے بندے کلچر نو سمجھو نا. سندھ کلچر وچ مولا مولا لوگ کردے نے. مولا آندے نے مولا باطر ہے مولا صحیح مولا مہربانی کریں گے مولا خیر کریں گے. وہ اللہ نو مولا آندے نے. لوگ انہوں نے شیعہ آندے نے. پر میں ایک حساب لایا ہے جویں علم نو عباس نے اپنے نا کرا لیا نا. اللہ بھی مولا ہے تے نبی بھی مولا ہے پر علی نے اپنے نا ہی کرا لیا. جڑا دو باری مولا آندا ہے بندے آندے نے ہے ہی شیعہ. خسر کے جاواں اے سارا خان اوئے ہوئے اے سارا خاندان باب الحوائج. حضرت علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج نے. حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج نے. حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج نے. لیکن جویں میرے موسیٰ کاظم امام نے روڑا پوا دیتا نا باب الحوائج دا اصل گل لے جیڑا کھلیاں پیراں تے کھلیاں ہاتھاں نال لوکاں نو سوکھیاں کرے او ہو رہے تے جیڑا بدیاں ہاتھاں نال تے بدیاں پیراں نال لوکاں چ آسانیاں پیدا کرے انہوں موسیٰ کاظم آندے. میں چونکہ سالانہ مجلس کئی باری پڑھی تو انہوں میں دسیا نا کہ حضرت یوسف نے اس عورت کو نس کے اپنی عصمت بچائی تے انہاں بدماش عورت نو پورے شہر دی مشہور طوائف نو موسیٰ کاظم علیہ السلام دے قید خانے چ بھیجیا پہ الزام لائی اندر بڑھیں گی تے آکھیں میں انہیں سدیا سی.
معصوم دے متعلق اتنے ظالم لوگ گزرے نے. اندر جائیں گی تے اساں آکھیں تو آکھی میں نے سدیا سی تے میں تاں اسی باہروں جندرا مار دیں گے تے الزام لا دیں گے. اللہ اکبر. اے جویں بی بی اندر داخل ہوئی مینوں جے لگا میرے مولا نے فرمایا اللہ وہ جڑے یوسف علیہ السلام دوڑے سن انہاں دے پیر بھی آزاد سن انہاں دے ہاتھ بھی آزاد سن تو انہاں نس کے اپنی عزت تے غیرت تے شرافت بچائی. میرے پیر بھی بدے رہن توک بھی پیارا ہے بیڑیاں بھی پیاں رہن میں نس کے عزت بھی بچاواں گا میں انہوں مدگی بنا دیا گا. اس بی بی نو طہارت دا برقع پہنا کے نہ بھیجا تو میں رسول دا بیٹا کیوں ہوں. جڑے ویلے ہارون دے سپاہی آئے نے اوتھے میرا امام سجدے وئی سی ایتھے وہ بی بی سجدے وئی سی. 3 باری انہاں اودے نال چڑھ گیا. پہلی گل انہاں کیتی ہے تینوں نماز آوندی نہیں تو کدی نماز پڑھی نہیں پورے شہر دی مشہور تو طوائف ہے تے تینوں ایتھے نماز چیتے آ گئی ہے ساڈے نال ایگریمنٹ تو کیتا ہے تے کیتا تو کی ہے. چپ رہی. دوجا بندہ اگے ودیا او سکا بے حیا عورت میں تن بولنے پہ سڑنا بول دی کیوں نہیں. چپ رہی. جدو بندے تازیانہ کٹیا نا ادو اتھوں میرے امام نے فرمایا بول تیرا امام تجھے حکم دے. بی بی کھڑی ہو گئی کہنے لگی میں تم جیسے نامحرموں سے کبھی نہ بولتی اگر میرا امام مجھے اجازت نہ ہو سکے بے حیا عورت تیرا یہ امام ہے پورا شہر تجھے جانتا ہے بڑیاں نمازاں بکھان لگی ہیں پورا شہر تجھے جانتا ہے. اس جملہ بدلیا تو سننا ہو سکے نہ پورا شہر مجھے جانتا تھا. تو سا کوئی سنیا پورا شہر مجھے جانتا تھا ہن نہیں میں نو شہر جانتا. انہاں باہر کر ہو سکے ہویا تینوں کی شہید ہو گئی سی جی بھی مار دیتی سی ہارون دے سپاہیاں شہادت دے درجے تے فائز ہو کے بطول دی بارگاہ چ پہنچ. انہاں کہا ہویا کی ہو سکیا ہویا ہے کہ میں بندیاں نو دعاواں کردیا سنے واپس جواب آندا کدی نہیں سن. بندے مناجات کردے نے اللہ دی بارگاہ چ لیکن اگوں آواز آندی ہو سکیا مینوں رب کعبہ دی قسم ہے میں دیاں دعاواں بھی سنیاں تے واپسی جواب بھی آندے ہی نہ کنا نال سنے. ہویا تینوں کی ہو سکیا میری زندگی اس طرح گزری ہے جدوں دی میں جوان ہوئی ہوں جیڑا میرے گھر آیا ہے وہ بھی شریف نہیں سی تے جنہیں مینوں کر سدیا وہ بھی شریف نہیں سی. پہلی باری ایڈے وڈے شریف نال میرا واہ پہ گیا. میں اللہ دی بارگاہ چ التجا کیتی جے میں بے حیا بہتیاں تے میں انجے ہی مر جاں تے جے طاہر بہت ہے تے مینوں معافی دے. کیا میری نجاست زیادہ ہے یا دی طہارت زیادہ ہے؟ یقیناً وہ دی طہارت میری نجاست تو زیادہ سی. میری نجاست وہ دی طہارت تے حاوی نہیں ہو سکی وہ دی طہارت میری نجاست تے حاوی ہو گئی. اللہ میری توبہ قبول کر لی. ایمان نے مینوں اپنی قبول کر لیا اپنی امامت کہ ہن مارنا جتے مار دیو. آنسو آ گیا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے. ایک گل کر کے صرف اجازت لے رہے ہیں مینوں حاضری چول صاحب قبول کرنا. افسوس ایک گل دا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان دا بدلہ احسان ہوتا ہے تے نیکی دا بدلہ نیکی ہوتا ہے. اے جیڑا خاندان لوکاں دیاں آوارہ تیاں نو میں پیانا جیڑا خاندان لوکاں دیاں آوارہ بیٹیاں نو اوہ تقوی دے برکے دے کے گھراں چ پہنچاندا رہا انہاں دیاں تیاں بوئے بوئے گو چادر اداری منگدیاں گئیاں آندیاں سن کدھرے واپس آئیاں تے تانوں دے جان گی. افسوس ہے انج رولنیاں سن زہرا دیاں تیاں. ایک بی بی دا جملہ ایک پڑھی دے نا بی بی پاک دا جملہ پڑھ دے شہادت بی بی زینب دی. تانوں پتہ ہے حضرت سجاد نو قتل کرنا آئے سن عمر سعد نے پوچھیا خیمے سڑ گئے انہاں کہ سڑ گئے او سڑ دے جڑے مکان نو اگ لگدی اللہ معافی دے اوتھے مکان کھلوتے رہندے نے تے سامان سڑ جاندا تے جڑا مکان ہی کپڑے دا ہوئے خیمہ کپڑے دا مکان ہوندا ہے جدوں اگ لگی ہے قبلہ سارے خیمے سڑ کے تھلے ڈگ پے اور یہ کناتا سن نا دیوار 4 دیوار وہ بھی کناتا سن کپڑے دیاں. حضرت عباس نے دورہ انتظام کیتا. حضرت عباس نے ایک کنات قلعیاں دے نال لائی سی قلعیاں دے نال
جتنے خیمے دے قلعے سن انہاں دے نال کنات لائی سی تے کہو جتھے دیوار اتھے وڈی کنات لائی سی کہ اگر کوئی گھوڑے تے چڑھ کے بھی نکلے تے ماں بھی دیا کرے کیوں دی ماں دے سر تے کسے دی نظر نہ پوے. اور سارے انتظام عباس تو بعد ختم ہو گئے. تا بی بی زینب حضرت عباس نے شہادت دے آکھیا سی واہ حجاب. ہو سکا خیمے سڑ گیا نہیں ہو سکا سڑ گیا. ہو سکیا وہ جڑا بچہ حسین دا سی نوجوان 22-23 سال دا وہ بچ سڑ کے جل گیا خیمے دے بچ. انہاں بندے آنکھیں نہیں وہ بچ گیا. وہ حیران ہو کے کہنے لگا خیمے سڑے نے سویر دا اندر سی باہر نہیں نکلیا تو بچیا کیوں ہے. انہاں آنکھیں ایک بی بی نے نا مونڈے تے چک کے بلدے خیمے چو سکا بلدے خیمے چو. اتنی بہادر خاتون انہاں کے آسانی بیٹھی. ہو سکیا اپنا اس فکر نہیں کی تھی. اس بچے نو لیا کے ٹبے نال بٹھا دیتا تو ان یتیماں نو تلاش کرن گئی. ہو سکیا ان قتل کر. وہ جے 7-8 بندے قتل کرنا آئے نے کسی دے ہتھ چ خنجر سی کسی دے ہتھ چ تلوار سی کسی دے ہتھ چ تازیانہ سی. جنہاں امام حسین دا حیا نہیں کیتا میرے پیر سجاد دا کیویں کر. انہاں آ کے 7-8 منٹ جڑی کاروائی کیتی وہ میں نہیں پڑھتا چھپاندا بھی نہیں. لیکن جڑا کام ہویا 7-8 منٹاں بعد انہاں وچوں ایک بندہ واپس جا کے کہنے لگا اس جوان نو مارنا ضروری تہاڈی آئے تو صدقہ. کہنے لگا ترس آ گیا جو نہ کہ ترس تو نہیں آیا. تو سکا کوئی رکاوٹ ہے. ہو سکیا وہ جی تو مارنا تے اسی مار دینے لیکن تھوڑی جی رکاوٹ ہے. ہو سکیا وہ کی ہو سکیا اس جوان تو پہلا اس بی بی نو قتل کرنا. انہاں کہ کیوں ہو سکیا اور رکوع دے عالم جو دے انہیں 4 چبیرے رکوع دے عالم جو پھر دیئے تازیانہ مارنے آتے نہیں لگن دیتی تلوار مارنے آتے نہیں لگن دیتی نیزہ مارنے آتے نہیں لگن دیتی. روندے روندے ازادار دسو او جڑے حضرت سجاد نو نہیں سن لگ دے او کنو لگ دے سن بی بی پاک نو لگ دے سن. بی بی کنی زخمی سی. میں ایک روایت نال پڑھنا شام غریباں دا سورج پہ ڈوبدا سی جدوں حضرت فاطمہ کبریٰ نے آکھیا پھپھی میں تیرے گل چ باواں پا کے رولا. بی بی زینب آکھیا بیٹی مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی ہو آواز آندی اماں وکھا. بی بی فرماندے نے میری اماں دے کندھے مبارک تے گردن مبارک اس کپڑے دی طرح سیاہ ہو چکی تھی. تو میں اپنی اماں نو پوچھیا اماں پھپھی اماں یہ تو انو ایتھے کی ہوئے ہیں. آواز آندی ہے بیٹا جدوں تو اپنا منہ زمین تے رکھ کے انہاں ظالمہ کو پردہ کیتا سی نا سجدے دے عالم وچ اے تیرے ویر نو مارن آئے سن. کدی میں سجے ہو جاندی سا کدی میں کھبے ہو جاندی سا. پھر درد مندہ بی بی فرمایا مینو مارے آئی جمعے دے نمازیاں مینو مارے آئی قرآن دے کاریاں مینو مارے آئی کعبے دے حاجیاں. جس دین تے زہرہ دیاں تیاں دی انی محنت اللہ پاک اس دین نو ساڑیاں بیٹیاں وچ رائج فرمائے. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ. سمعین ذاکر علی احسن جعفری صاحب اور ان کے فوراً بعد تلاوت کلام پاک کے حوالے سے بڑا خوبصورت نام ذاکر آغا تصیر عباس صاحب جو کہ ممبر پہ پہنچ چکے ہیں.